سلمان منصوری۔ نہیں الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ناظرہ بھابھی نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہیں، میں آپ سے سب سے پہلے تو ایک گزارش کروں کہ آپ کے پاس جو چیزیں میں بھیج رہا ہوں وہ ان کتابوں سے بھیجتا ہوں جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہیں۔ مثلا سب سے مشکل ریسرچ جو تھی وہ غزوات کے بارے میں تھی، اور اس میں جس شخص نے کمال کیا ہے میں نے اس پہ لکھ کے بھیجا آپ کو، وہ رحمت اللہ امین کتاب ہے ان کی، اور رائٹر ہے قاضی محمد سلمان پوری، سلمان منصور پوری۔ بہت زبردست آدمی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بڑی ذمہ دار پوزیشنوں پہ رہا ہے، اور جو کام اس نے سیرت پہ کیا ہے بڑا اتھینٹک کیا ہے، بڑا سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ اور ریسرچ کے بعد کیا ہے۔ لہذا جتنے میں نے آپ کو بھیجے ہیں 81 کے غزوات اور سرایا، یہ انہوں نے مکمل ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا، میں نے خود پہلے کمپیئر کیا ہے ان کے غزوات کو الرحیق المختوم سے۔ رحیق المختوم نے اپنی درجے میں اپنی جگہ پر کمال کیا ہے، لیکن وہ اس کی ریسرچ کو نہیں پہنچ سکتے جو قاضی محمد سلمان منصور پوری مرحوم کی ہے۔ لہٰذا میں نے وہی سارے آپ کو A to Z بھیجے ہیں، اور آپ اس کو پرنٹ کرا لیں، محفوظ کر لیں۔ جو سب سے بڑی چیز ثابت ہوتی ہے اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غزوات اور سرایا کا پہلو ہمارے سامنے آج تک نہیں آیا، اس تفصیل سے جو ان 25 پیجز میں نے آپ کو بھیجے ہیں۔ تو اس برائے کے علاوہ مہربانی، اس کے علاوہ غزوہ حدیبیہ اوہو، لکھا گیا ہے۔ آپ میری بات تو پہلے سنیں۔ ایک چیز جو ثابت ہوتی ہے، یہ مسلمان حکومتیں، یہ مسلمان جرنیل کاش ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غزوات کو پوری طرح سمجھ کے پڑھیں، ان کو پتہ چلے کہ اس شخص نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینے کی 10 سال کی زندگی میں اسلام کو غالب کر دیا پورے جزیرہ عرب پر، اور 30,000 کا لشکر لے کے وہ گئے ہیں کس کے مقابلے پر؟ غزوہ تبوک میں، عیسائیوں کے مقابلے پر۔ آپ تھوڑی دیکھیں، چیزوں کو کمپیئر کرتے وقت دیکھا کریں کہ کس کی ریسرچ کتنی اتھینٹک ہے۔ اب اس میں نام ادھر سے ادھر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات ہے کہ ریسرچ کر کے واقعات حالات کا ٹھیک ٹھیک جائزہ پیش کرنا۔ یہ لوگ، یہ رحیق المختوم نے بڑا کام کیا، لیکن ان کی ریسرچ ان کے مقابلے میں بہت گھٹیا ہے جو خود انہوں نے منصور پوری نے کی ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے، کوئی نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ تو پہلی بات، میں جو بھی چیزیں آپ کو بھیجتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل انتہائی مصدقہ ہوں، اور وہ چیزیں جو ساری میرے پاس لائبریری اگر آپ کا دیکھیں نا تو سیرت پہ کتنی کتابیں ہیں میرے پاس، الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو آپ کے پاس پہنچتی ہیں، دیکھیں نا، آپ کو اگر آپ کمپیئر کریں نا تو آپ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر جو انہوں نے کم از کم، میں بتاتا ہوں آپ کو کتنے پیجز پہ انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے غزوہ بدر کو۔ انہوں نے جو پیجز ان کے ہیں آپ کے کتاب کے، اس میں انہوں نے جو پیجز لکھے ہیں غزوہ بدر پر مثلا رحیق المختوم کے، اور وہ پیجز کتنے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ ذرا اپنی کتاب بے شک کھول لیں اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے غزوہ بدر پر 229
279 سے لے کر 318 پیجز ہیں۔ یہ کتنے بنتے؟ کم از کم 35-40 پیجز بنتے ہیں۔ میں نے آپ کو غزوہ بدر کا خلاصہ صرف 1-1.5 پیج پہ پورے وجوہات، اسباب، کس کے کتنے لشکر تھے، کتنے تھے، وہ ساری تفصیلات آپ کو 1 پیج پہ مل گئی ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس 1 پیج پہ پورا نیٹ ریزلٹس ہیں، وجوہات ہیں، اسباب ہیں، اس کے اثرات ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور پھر آپ یہ پڑھ لیں جو 40 پیجز ہیں، تو آپ جتنی غزوہ بدر پہ آپ کو انفارمیشن چاہیے ساری کی ساری آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اسی طرح غزوہ احد جو ہے وہ رقیق المختوم پر 335 سے لے کر 393 پیجز تک ہے، اور میں نے آپ کو 1-1.5 پیج کا بھیجا ہے جو بالکل پوری اسٹیٹسٹکس موجود ہے۔ یہی حال غزوہ احزاب یا خندق کا ہے، حدیبیہ کا ہے۔ پیجز آپ بتائیں تو میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ کتنے پیجز اس نے بتائے ہیں، رحیق المختوم نے تفصیلات بتائی ہیں، اور میں نے آپ کو اس کا خلاصہ ہر ایک کا الگ الگ 1-1 پیج پہ 14 پیجز بھیج دیے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو دیکھیں نا، مردوں کو یہ بہت ضروری ہے، آپ اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیزیں تفصیل سے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو جہاد و قتال کا اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر آج ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ساری ذلتیں اور پستی امت مسلمہ کی یہی ہے، ہم طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ میں بتا رہا ہوں آپ۔ لہٰذا سیرت کے یہ پہلو ہم مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہوں گے تو وہ پوری طرح سیرت کو نہیں سمجھے گا، تو اس کا یہی حال ہو جو آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ معلومات جو آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں یہ لاجواب ہیں۔ آپ ان کے فوٹو ان کے نکلوائیں پرنٹس، اور ان کو محفوظ کر لیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ تو یہ تو آج ہم نے سیرت کی کلاس ہے، اور آج ہم نے پڑھنا جو کچھ ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان میں سے ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں گا۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ چیپٹر، آپ کا کتاب کو نکالیں، کتاب کا آپ صفحہ نکالیں 254، نئے معاشرے کی تشکیل، مدنی معاشرہ جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے۔ اب ہم نے سیرت کا ایک پورشن ختم کر لیا ہے، اور وہ پورشن ہے مکی سیرت، کہ 13 سال مکے میں آپ نے کیسے گزارے۔ اس کی تفصیلات آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، میں نے بیان کر دی ہیں۔ پھر بھی کوئی سوال ہو آپ اس کلاس میں کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے میرے موبائل نمبر پہ کال کر کے، میں آپ کو واپس کال کر دوں گا اور آپ سے اس کا ڈسکشن کر لوں گا۔ کوئی سوال مکی سیرت کے بارے میں؟ اب ہم چلتے ہیں، آج کا جو مضمون ہے ہمارا کہ نئے مدنی معاشرے کی تشکیل، پیج 254 آپ کی کتاب کا۔ کبھی آپ غور تو کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کمال سمجھ میں آئے گا کہ مکے سے نکلتے وقت آپ کے قتل کا منصوبہ جو تھا اس کو قریش مکہ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے تھے، اور آپ کس طرح چھپتے چھپاتے، کھانا بھی راستے کا ساتھ پاس نہیں ہے، کس طرح ہجرت فرمائی ہے، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ کا استقبال دیکھیں۔ اور آپ ذرا وہ بیت عقبہ ثانیہ، جب یہ 75 آدمی وہاں پہنچے ہیں 13 ہجری میں، 13 نبوی میں مکے میں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے تحریک کو وہ لوگ میسر آ گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جن کو ہم مہاجرین مکہ کہتے ہیں،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیے تھے 13 سال کی مشقتوں میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ مہاجرین ہیں، اور یہ وہ مجاہد ہیں جن کے رتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، جنہوں نے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل، ہر مصیبت میں ساتھ دیا۔ ہجرتیں کی، 2 ہجرتیں، مکے اس کو کی، حبشہ کو، پھر ہجرت مدینہ کی۔ کمال کے لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال یہ کیا کہ مکے میں وہ ٹیم تیار ہو گئی، جس ٹیم نے پھر مدینے میں اسلام کو پوری طرح جوں جوں حکم آتے گئے مدنی صورتوں میں نافذ ہوتے گئے، وہ معاشرہ، اس معاشرے کو وہ قرآن کے عمل کی وجہ سے وہ اعزاز ملا جو آج تک دنیا میں کسی معاشرے کو نہیں مل سکا۔ کیوں کہ اس سینس اینڈ اسپرٹ، اس طرح ایثار جو صحابہ نے، جو مہاجرین اور انصار نے دیا، وہ کسی نے نہیں کیا، اور لہٰذا اس مقام پر وہ لوگ پہنچیں گے جو اسی طرح اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کے جذبوں سے سرشار ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آخر اس مدینے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس کو کس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیگریٹ کیا اس معاشرے کو؟ کون سی خوبیاں؟ بڑی پیاری انہوں نے ڈسکشن کی ہے اس پہ کہ نئے مدنی معاشرے کی تشکیل۔ اب آپ دیکھیں، سارے مدینے کے مسلمانوں نے، حتیٰ کہ بچوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھا۔ کس محبت سے انہوں نے استقبال کیا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، مدینے کا مسلمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہائش کرے تاکہ وہ اس ساری فیض و برکات سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں، پہلا پیرا ہے کہ بنو نجار، جو آپ کے بنو نجار کا قبیلہ کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تعلق تھا ان کا؟ ننیال تھے۔ شاباش، شاباش، ویری گڈ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے ننہال کے قبیلے کے پاس ٹھہریں گے، اور وہاں بھی جو آپ کا چوائس تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر، آپ نے 1 ہجری 27 ستمبر 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا، اور پھر آپ یہیں ٹھہرے جب تک کہ آپ کے وہ حجرے، آپ ابھی حجرے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں، ان کے حجرے کتنے سمپل تھے، کس کیچے مٹی کے بنے ہوئے، اور چھت جو ہے وہ کس کے۔ آج آپ ان عیاشیاں دیکھیں مسلمان حکمرانوں کی، ان کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سوچیں، دیکھیں۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں جب، تو پھر آپ منتقل ہو گئے مسجد نبوی، جو خرید کر آپ نے قیمتاً، مسجد نبوی کی تعمیر، اس کا دوسرا پیرا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے پہنچ کر سب سے زیادہ فکر کس کی ہے بھلا؟ کس کی ہے سب سے زیادہ فکر؟ اللہ ایک کے پلیٹ فارم گھر، ہونا چاہیے کہ اللہ وہاں کے مسجد گھر، بنائے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر سب سے پہلے، بندوں سے پہلے مسجد، اللہ کا گھر، تاکہ مسلمان وہاں اس رب کی عبادت کریں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس مقصد کو پورا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ بستی میں سب سے پہلے مسجد مسلمانوں کی بستی میں ہو۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے، یہ آپ دیکھیں، آپ کا پیرا نمبر 2 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 2 بچوں کی زمین تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید کر، اور آپ نے خود ذاتی حیثیت میں اینٹ اور پتھر ڈھو کر اس کی تعمیر فرمائی۔ اور کیونکہ اس وقت یاد رکھیں، جب بیت المقدس، کیونکہ کعبہ تھا، تو یہ مسجد نبوی کی، یہ قبلے کی تبدیلی کب ہوئی ہے مسجد بیت المقدس سے کعبہ کی طرف؟ 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں۔ یہ سب چیزیں آپ کو مجھے سمجھ میں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کس سے بنی ہے یہ مسجد نبوی، جو آج بھی مسلمانوں کا سب سے عظیم مقامات میں سے ایک ہے۔ چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے، زمین پر ریت اور چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، 3 دروازے لگائے گئے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ نوٹ فرمائیں ذرا۔ اور پھر حجرات کیسے تھے مطہرات، ازواج مطہرات کے؟ بڑے غور سے دیکھیں۔ اور آپ، ہم لوگ جو ہیں، ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ان کوٹھیوں میں، ان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں کاش۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کروائے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، وہ جن کے جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے دائمی زندگی میں، دنیا میں وہ اس اللہ کے ان کس طرح زہد کی زندگی گزاری ہے۔ ازواج مطہرات ہوں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابہ اور صحابیات ہوں، ذرا غور فرمائیں آج کس طرح غزہ میں ہماری ماؤں بہنوں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور یہ لمحے ایسے ہیں جہاں یہودی اور امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی کی وجہ سے یہودی وہ مظالم کر رہے ہیں کہ تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھے۔ مسلمان کس طرح خواب خرگوش میں اللہ رہ، مارے گا سر ان کو، اللہ مارے گا، اللہ سزا دے وہ گا ان اللہ کو۔ تو دیکھیں، یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، اللہ کبھی کسی ظالم کو نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ یہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میرے بندے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کے، وہ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ کافروں سے زیادہ دین کے لیے مصر ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور معاف بے کرے۔ غیرت یہ ہیں، بہت بڑی بے آزمائش ہے۔ غیرت ہیں۔ ذرا دیکھیں، سیرت کو دیکھیں اور ہماری کردار کو دیکھیں۔ تو یہ تھی ازواج مطہرات کے، جن کو آپ آج ہم کوٹھیوں پہ بھی راضی نہیں ہیں، یہ کہ دیکھیں اس زمانے میں وہ کائنات کی بہترین مخلوق کے لیے کیسے مکانات تھے۔ اور آج کوئی کچی اینٹیں خریدتا ہی نہیں ہے۔ تو باجی اب تو ہم اس کو اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، اب سنیں، بڑے غور سے سنیں، اس مسجد نبوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اس کی حیثیتیں کیا تھیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ایک یونیورسٹی ہے۔ یہ آپ کا پیج 255 میں اس کی سمری بیان کر رہا ہوں۔ ایسی یونیورسٹی کہ جس کے تعلیم یافتہ دنیا میں اللہ کے دین کے لیے ہر لحاظ ہر طرح سے سرگرم ہے۔ یہ جو پاکستان کی یونیورسٹیاں جن کے آپ پڑھ رہے ہیں حالات اور واقعات کے، کس طرح ایون باولپور کی وومن یونیورسٹی کا کیا حال ہے، اور یہ جو جدید ادارے ہیں، تعلیمی ادارے جن میں کو ایجوکیشن ہے، کیا ان کا حشر ہے، کس طرح ہم انگریز کے غلام پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ یونیورسٹی تھی مسجد نبوی کی، جہاں سے آپ دیکھیں کہ پورے عرب میں انہوں نے دین کا جھنڈا لہرا دیا۔ پھر ساری سوشل جو وہ تھیں ریفارم، وہ ساری کی ساری اس کی بنیاد مسجد نبوی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پوری ریاست کی جو مینجمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ساری کی ساری وہاں سے مسجد نبوی سے چل رہی ہے۔ اور وہ جی ایچ کیو وہیں مسجد نبوی ہے، جہاں سے سارے مہمیں غزوات پورے پلان کر کے لوگوں کو وہاں سے روانہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چوتھی حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت ہے یونیورسٹی کی، دوسری حیثیت ہے سوشل ریفارم کی، تیسری حیثیت ہے اسٹیٹ مینجمنٹ کی، چوتھی حیثیت ہے کہ وہ جنرل جی ایچ کیو ہے، اور پانچویں حیثیت ہے کہ وہ پارلیمنٹ بھی وہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں
اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، کتنا ملک کا پیسہ بہایا جا رہا ہے، تنخواہیں دیکھیں۔ اس گئے گزرے دور میں جب ایک ایک پائی کے محتاج ہیں، تو وہاں ایم این ایز اور صدر اور اس کی تنخواہیں جو ہیں وہ کس طرح 100% بڑھائی جا رہی ہیں۔ غور کریں، ذرا سیرت کو دیکھیں، سیرت ہمیں کس چیز کا درس دے رہی ہے۔ ہماری مسلمان ہو کر اس نبی پر ایمان لا کر ہماری زندگیاں کتنی ہٹی ہوئی ہیں اس ہستی کی زندگی سے، ذرا غور فرمائیں۔ پھر مسجد نبی میں اذان کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچیں، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہوں گے اور جب وہ کہتے ہوتے ہیں ایک ایک جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر، واقعتاً اللہ کو بڑا کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو قربانیاں، جو جذبے وہاں تھے، وہ کاش آج بھی مسلمانوں میں ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس جذباتی فضا سے نکل کر آپ ایکچوئل واقعات کو پڑھیں۔ مسلمانوں میں بھائی چارگی، یہ 255 میں نیچے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے تو مسجد نبوی کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کر کے یہ 5 فنکشنز وہاں جب دیے، تو اب سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کون سا کام کیا؟ مواخات، بھائی چارہ۔ دیکھیں نا، ایک طرف لٹے پٹے مہاجرین پہنچے مکہ سے، اور دوسری طرف وہ مسلمان جو انصار کے نام سے مدینے میں موجود ہیں، وہ بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہے۔ امیر کون ہے مدینے میں، بتائیں مجھے؟ یہود۔ بالکل سر، ہاں، یہ ہے وہ نوٹ کرنے کی بات۔ یہود پوری طرح معاشی کنٹرول ہے ان کا، 3 قبیلوں کا، بنی کین کا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ چاہے وہ خرید و فروخت ہو، مارکیٹس ہوں، چاہے وہ زمینیں اور باغ ہوں، کیونکہ ان یہودیوں کے سب سے زیادہ تھے، چند مسلمان ہوں گے جن کے یہ باغات تھے، کاروبار تو 100% ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور اسلحہ سازی۔ اللہ اکبر، یہ آپ صرف اسلحہ سازی کہہ رہے ہیں، ہر قسم کے اسلحہ، برتن، ہر چیز کی انڈسٹریز ان کی تھی، آج بھی ان کی ہے۔ آج بھی ان کی ہے۔ لیکن آج ذرا غور فرمائیں، میں آپ کو ایک سمری بتا دوں اور اپنے غور سے سنیں، اگر کوئی سوال ہے تو کریں۔ پوری جو انڈسٹری ہے، وار انڈسٹری، اسلحہ سازی کا کام، وہ پوری دنیا میں یہودیوں کے پاس ہے۔ اور جو ایڈ دیتے ہیں، فیکٹریاں امریکہ میں ہیں، اور جو ایڈ دیتے ہیں وہ ایڈ اسلحے کی ایڈ ہے، اور وہ ساری کی ساری جو ہے اسلحہ سازی کی انڈسٹریز کی کمائی جو ہے وہ یہود لے کر یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی حکومتوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، حکومتیں ان کی تائید اور نصرت کرتی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی شک ہے تو آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ لہٰذا قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں، اس مدینے سے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ 3 قبیلوں کو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کس طرح یہ ذلیل ہو کر اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے جلا وطن ہونا پڑا، اور آخری قبیلے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی سوال ہوگے تو اس کے جواب بھی آپ کو انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو بھائی چارے کا یہاں تصور ہے، آپ نے پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں اتنا زبردست ایمان کی بنیاد پر بھائی چارہ تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک بھائی یہودی مر جاتا ہے تو اس کا جو بھائی چارے کا بھائی بنایا گیا ہے وہ اس کی وارث ہوگا۔ یہودی نہیں سر جی، انصار اور مہاجر۔ نہیں نہیں نہیں، ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں بھی
یہ جو مواخات ہے، یہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا گیا. کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اور جو آیت احزاب کی 6 ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کسی قرابت دار، نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی وراثت میں اب جو ہے وہ حقدار قرار پائے جو رشتہ دار ہیں، ورنہ اس سے پہلے حکم تھا کہ وراثت کا حقدار انصار کا مہاجر ہوگا. تو اتنا بڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. اور اگر آپ پیج 257 پہ دیکھیں تو وہاں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع، یہ عوف جو ہیں وہ مہاجر ہیں اور سعد بن ربیع جو ہے وہ انصار ہیں، تو جب ان کا بھائی چارہ کرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انصاری ہیں حضرت سعد، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری آدھی جائیداد ان کو دے دیجئے. 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی یہ جس کو پسند کریں وہ ان کو دے دیجئے. یہ کمال ہے، تاریخ اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکتی. آج اسی مسلمان ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہم افغان مہاجرین کو کس طرح یہاں سے نکال باہر کر رہے ہیں، کس طرح جرم وہ بازار رشوت کا گرم ہے. آپ کبھی سوچیں کہ یہ معاشرے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. مسلمان معاشرے تو یہ ہیں جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. ان چیزوں سے سرسری گزر نہ جائیے. اور کمال ہے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں نہیں، میں نے کوئی حصہ نہیں لینا ان کی جائیداد سے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں وہاں جا کے کاروبار کروں گا، اپنی زندگی خود، ضروریاتی زندگی خود پیدا کروں گا اللہ کے فضل سے، اور میں ان کا کوئی حصہ نہیں لینا چاہتا. ان کی انصار کے ایثار دیکھیے، انتہا دیکھیے، اور مہاجرین کی کمال دیکھیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سر جی یہ سب کچھ اسلام کے پیچھے ہو رہا تھا، دین کے پیچھے ہو رہا تھا. یہ ایمان، وہ ایمان کا تقاضا تھا جس کو وہ پورے کر رہے تھے. اسلام تو آج بھی موجود ہے، قرآن اور سنت موجود ہے، لیکن ان پر ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ آج بھی اس پر عمل مفقود ہے. یہ ہے مسئلہ. ان کے ایمان وہ ایمان تھے، ان کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا رول ماڈل تھے. آج ہمارا رول ماڈل کوئی شادی میں ہندو ہیں تو دوسری رسموں میں امریکہ ہے، طاغوت، دونوں بڑے طاغوت. جی سر، مسلمان ہیں، ایمان نہیں ہے. تو جو ایمان، آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ ذرا اس کو کریکٹ کریں، اگر جی ایمان سر، نہیں ہے تو پھر مسلمان کیسا ہوا؟ جی سر، نام کے مسلمان ہیں نا. نہیں نہیں، یہ ہم نام کے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہمارا اسلام بھی قبول نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو پیج 257 پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا ہے نا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ پاکستان کو کب کرنا چاہیے تھا؟ یہ اس معاشرے کی تشکیل جو ان لائنز پہ جو ابھی یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ قیام 47 میں. پاکستان کے وقت ہو جانا جب چاہیے پاکستان تھا. جی بنا تھا سر، اسی وقت جب کرنا چاہیے تھا پاکستان سر. وجود میں آیا تھا. 47. بالکل. آپ آج جتنی عصبیتیں ہیں، یہ عصبیتیں حرام ہیں پاکستان میں. پنجابی، مہاجر، سندھی، بلوچی، پٹھان، یہ حرام ہیں، حرام عصبیتیں. مومن کے ہاں ایک ہی عصبیت ہے، وہ ایمان کی ہے. اور وہ چاہے وہ افریقہ کا مسلمان ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، وہ بھائی بھائی ہیں. لیکن رنگت کی عصبیت، نسل کی عصبیت، زبان کی عصبیت کفر ہے. یہ ہے وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو مٹا کر
ایمان کا کو ایک ہی سب کو ایمان کا معیار دیا، قرآن و سنت کا معیار دیا، اور اس معاشرے کی تشکیل کے لیے سارے اقدامات اس چیپٹر میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ یہ جو اسلامی تعاون کا پیمان ہے نا، جو پیج 2، ذرا اس کی ایک ایک سک کو دیکھیں۔ میں صرف چند سکے آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کی تشریح کروں گا، باقی آپ نے دیکھیں نا، آپ بڑے ایڈلٹ سٹوڈنٹس ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کریں۔ سب سے پہلی دیکھیں، یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے ایک الگ امت ہے۔ اہل ایمان کون ہے؟ ایک امت ہے، اور اس کی بنیاد وہ ایمان ہے، اللہ، رسول اور آخرت پر پکا سچا ایمان۔ لہذا اب اگر ان کے خاندان میں کوئی کفر پر قائم ہے تو وہ اس امت کا حصہ نہیں ہے۔ امت کا حصہ صرف وہ جو پکا سچا ایمان لے کے آئے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جب اس معیار پہ آپ کسی معاشرے کو تشکیل دیں گے تو وہ معاشرہ کتنا، جیسا وہ معاشرہ تھا مدینے کا، کتنا طاقتور ہوگا۔ اب دوسری شک ذرا پڑھیں غور سے۔ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گی اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گی، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہرگز وہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنی قیدی کا فدیہ ادا کریں گے۔ سر جی ہرگز نہیں، ہر گروہ ہے، ہر گروہ معروف طریقے پر۔ ساری ہر گروہ معروف طریقے پر۔ اب دیکھیں، دونوں کو پابند کر دیا، کس حوالے سے؟ دیت کے حوالے سے، اور تاکہ وہ اس طرح نہ ہو کہ انصار مہاجرین اور مہاجرین انصار کے نہیں، بلکہ دونوں الگ الگ پابند کر دیے، تاکہ یہ اس مسئلے پر، دیت کے مسئلے پر جو ہے وہ قبیلہ ایک یکجان ہو کے اور اس کی مدد کرے۔ تین پر کہا، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے معروف طریقے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے، کہ جب اس پہ یہ مصیبت آئے تو وہ سارے یکجان ہو کے انصار اپنے انصاری بھائی کے لیے دیت کی معاونت کریں، اور مہاجرین اپنے مہاجر کے لیے دیت کی معاونت کریں۔ کیسی پابندی ہے! اور سارے راست باز مومن اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا۔ ذرا غور فرمائیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہے۔ یہ ہے کفر کے نظام کی بدبختی اور فسادی۔ وہاں آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو پڑھتے جائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے انٹیلیجنٹ اور کس قدر ان معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے قانون سازی کی۔ یہ میں جو پڑھ رہا ہوں، یہ پیج ہے تحریک المختوم کا 258۔ اس پہ 15 دفعات ہیں۔ آپ بڑی توجہ سے ان کو پڑھیے، سمجھیے۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو مجھ سے سوال کیجیے۔ آپ کو 3-4 منٹ دیتا ہوں، ذرا غور سے پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ اگر یہ 15 میں سے کوئی، میں نے 5 پڑھ دی ہیں اور آپ باقی دیکھ لیں، کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، تاکہ آپ خود پڑھیں، سمجھیں۔ آپ ایڈلٹ ہیں، بچے ہیں نہیں، اور یہ چیزیں ہمارے لیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ان کا پابند کریں۔
سیرت اصل میں قرآن کا ایک عملی نمونہ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر ہم نے بڑا مجرم ہوں گے اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ان تعلیمات سے روشناس نہ کرایا، اور یہ تعلیمات خود ہمارے گھر میں اگر نافذ نہیں ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ چلیں آپ پڑھتے رہیں گے لیکن برائے مہربانی ضرور پڑھیں۔ پیج 259 پر معاشرے پر معنویات کا اثر۔ یہ معنویات کیا ہیں؟ یہ ان اقدامات کا جو اصلی مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہوا، تو اس مقصد کے حاصل ہونے کے بعد جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں سب سے زیادہ جو کسی معاشرے میں افراد کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق جو ہے، اخلاق کو مکمل کرنے کا پروسیس، وہ انہی چیزوں پر عمل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے، اور یہی مقصد تھا۔ اور مدینے کا معاشرہ کس طرح برائیوں سے پاک ہو کر ساری اخلاقی جو فضائل ہیں اس کا ایک نمونہ سامنے پیش کر رہا ہے۔ رذائل نام کی چیز جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے، لیکن مقصد ہی یہی تھا کہ فضائل کا دورہ ہو اور رذائل کا مکمل اجتناب ہو۔ وہ اسی لیے حاصل ہوا کہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مواخات کا جو عمل تھا اس نے، اور آپ اگر پڑھیں کمال کے پیجز ہیں یہ اگلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی سمپل تعلیمات ہیں اور کتنی ان کے اثرات زبردست ہیں۔ پیج 259 میں نیچے دیکھیں، ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ شناسا اور ناشناسا، جاننے والے اور نہ جاننے والوں کو سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر سلامتی کا یقین ہو جاتا ہے۔ سلامتی، جی بالکل۔ بھائی چارہ بڑھتا ہے اور پیار و محبت بڑھتا ہے۔ جب انجانے آدمی کو آپ سلام کرتے ہیں تو آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی کی اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے میرا ہمدرد، اس سے مجھے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ یوں معاشرے میں بھائی چارے کا اس سلام کی وجہ سے کس قدر بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، ذرا اندازہ کریں۔ آپ دیکھیں، آپ بازاروں میں چلے جائیں یا آپ سیر کر رہے ہوں، دیکھیں گے کہ لوگ بالکل بے پرواہ ہیں، سلام کا نام نہیں، نشان نہیں ہے۔ لہذا ہر آدمی ایک تکبر اور فخر کے میں ڈوبا ہوا چلے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں سر بھائی، جی اتنے افسوس کی بات ہے کہ نیبر جو ساتھ ایک دیوار ہے، کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی زندہ ہے یا مر گیا ہے یا عید گزری ہے، کسی کو دعا سلام کر لیں۔ کس قدر تکلیف دہ باتیں ہیں یہ وہ معاشرہ ہے جس کے معاشرے کے اثرات آپ اس کے فساد دیکھ رہے ہیں آپ۔ جی اگر ہم اب آگے دیکھیں نا کہ ذرا سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی ہیں، مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ آخری لائن پڑھ رہا ہوں، پھر آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ تھی اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ ہاں، ان کی تکلیفوں کا ازالہ کرو، اپنے رشتہ داروں کی، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کام کرنا، نمبر ایک سلام کو پھیلانا، اس
نمبر 2 کھانا کھلانا غربا کو، نمبر 3 صلہ رحمی کرنا، نمبر 4 تہجد کی نماز پڑھنا۔ یہ وہ کام ہیں کہ جب انسان کی سیرت مکمل انہی سے ہوتی ہے، اور آگے فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ 4 کام کریں گے تو جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یقینی ہوگا۔ ابھی میڈم آپ سنیں، اگلی حدیث فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور دفاکاریوں سے محفوظ نہ رہے۔ ایک ایک کو پڑھیں، دیکھیں کہ کتنی قیمتی باتیں عام زبان میں عام فہم ہیں۔ فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ سارا پڑھیں غور سے، 260 میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں مومن کے لیے عمارت، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ کیا بات ہے، ذرا غور سے پڑھیں، دیکھیں، آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، نمبر 2۔ نمبر 3 ایک دوسرے سے پیچھ نہ پھیرو۔ نمبر 4 اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ نمبر 5 کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑ دے۔ یہ 6 کام کتنے زبردست ہیں، معاشرے میں کتنا خیر ابھرے گا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، اور اس کے نیچے 260 پر بالکل آخری سے پہلی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 نہ اس پر ظلم کرے، نمبر 3 نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، نمبر 4 جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشاں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت براری میں مصروف ہوگا، اور نمبر 6 جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا۔ اس سے بڑی سعادت انسان کی کیا ہو سکتی ہے، دیکھیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب معاشرے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل ہوگا تو بتائیں وہ معاشرہ رشک جنت بنے گا نہیں بنے گا؟ بنے گا سر۔ اب دیکھیں آیت، اب پیج 260 پہ 1 پہ چلیں۔ فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو۔ اللہ اکبر، کیا بھائی چارے کی فضا ہے، آپنے سے دوسروں پر ترجیح دینا کتنی بڑی بات ہے۔ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے، ذرا غور فرمائیں۔ اسی طرح آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیا اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ پھر فرمایا، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے تھے کہ دل اس کی طرف خود بخود کھنچے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دے۔ آپ اس صدقے کا بندوبست کرتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں نا۔ ایک ایک حدیث کو دیکھیں، کمال کیا ہے انہوں نے، رحیق المختوم نے، کہ ذرا آپ دیکھیں ان کا کیسا خلاصہ پیش کیا ہے۔ ابی داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلا دے اللہ جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔
کہ آپ نے اپنے گھر کے باہر پانی پلانے کا بندوبست کیا ہے؟ کوئی رکھا ہے، گھڑے اور گلاس رکھے ہوئے ہیں؟ سوچیں ذرا۔ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ پانی پلایا کریں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ ہے تربیت، یہ ہے اسلامی تربیت۔ کاش میں اور آپ ان حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر کیا بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ سر جی، اور ہر ایک عمل کا دیکھیں اخروی فائدہ ہمیں مل رہا ہے، ایک انسان کو ہمیں مل رہا ہے وہ فائدہ جو یہ بھی ہم عمل کریں آپ گے۔ جو بات کہہ رہے ہیں نا، کاش میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں کھانا کھلانا اور آخرت کا، اللہ کا اجر کے، آخرت کے پھلوں کا باغوں کا کھانا انسان کو ملنا، یہ کتنی بڑا اعزاز ہے رب کی طرف سے۔ بے شک، کاش میں اور آپ اس پر عمل کریں۔ آمین۔ کسی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ پاک توفیق بالکل دے۔ بالکل، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب آ جائیں پیج 262 پر۔ یہ تھے وہ اخلاقیات جس کا آپ نے ایک جھلکی دیکھی ہے ان احادیث میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی معاشرہ انہی اصولوں پر اٹھایا۔ اور آج پاکستان میں دیکھ لیں، 75 سال گزرنے کے بعد، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو دور رکھا اور ہم مشرق، ساری مغربی تہذیب کے دلدادہ بنے، اور آج آپ دیکھ لیں، انہوں نے تو اولڈ ایج ہاؤسز بنا دیے، اور ہم بھی اب اسی کے قریب ہیں۔ بزرگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سوچیں، سوچیں کہ دین کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر عمل کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، اس کو چھوڑ دینا کتنا بڑا فساد ہے، چاہے وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اور یہ ہیں وہ۔ تو جب مدینے کا معاشرہ ان پر اٹھایا گیا، ان اخلاقی فضائل کی بنیاد پر اور اخلاقی رذائل کو سے مکمل اجتناب کی تعلیمات کا دورہ ہوا، تو آپ دیکھ لیں، لوگ مدینے کو آ کے دیکھتے تھے تو کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور تلوار تو ایک ذریعہ تھا طاقت کو توڑنے کا، لیکن لوگوں کے دل جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات اور ان اخلاقی فضائل نے جیتے ہیں۔ اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، مغرب میں جو اسلام قبول کر رہا ہے، وہ اسلام کی شان کو دیکھتا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، کس طرح یہ تعلیمات ایک معاشرے کو کس طرح برائیوں سے پاک کر دیتی ہے، جس طرح مدینے میں ہوا۔ کاش میں اور آپ، آج کا مسلمان، ان چیزوں کو سمجھے، ان پر عمل کرے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ تھا چیپٹر، اور آپ اس کو بار بار پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے اندر جو بھی اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر کہ ہمارے اندر کون سی کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ کوئی سوال اس چیپٹر کے بارے میں؟ اب میں آپ کے سامنے ایک جو اگلا چیپٹر ہے، بہت اہم چیپٹر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیپٹر ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں آگے اس پہ پیج شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جی، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ سر۔ ہاں، یہود کے ساتھ معاہدہ۔ یہود کو جس طرح تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابو کیا ہے۔ اچھا، آپ سے میری گزارش ہے کہ میں نے ایک پیج بھیجا ہے ابھی، جس میں یہود کی سازشیں، ان کی عہد شکنیاں اور جلا وطنی ہے نا، آپ کے پاس مل گیا ہے نا جی آپ سر، کو؟ جی سر۔ جی سر، جی۔ اچھا، اب آپ نے یہ آج کے مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو یہ جو یہود کی سازشیں، عہد شکنیاں اور جلا وطنی ہے،
اس میں 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک پیج یہ ہے اور آپ کا چیپٹر یہ ہے. یہ آپ پڑھ کے آئیں گے. میں آپ کو دوبارہ اس کا سمری پیش کروں گا اور آپ کو پوری طرح آگاہی ہو جائے گی کہ یہود اس وقت اور یہود آج کوئی فرق نہیں ہے ان کی عصبیتوں میں. تو دیکھیں نا، اسلام صرف اور صرف ایک عصبیت صاحب ایمان میں پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے ایمان کی عصبیت، کہ آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوگا، کسی رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہوگا. اور یہ عصبیتیں جو رنگ، نسل اور زبان وغیرہ کے سے بنتی ہیں، یہ بڑی فساد پیدا کرتی ہیں جو آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ قومیت کی عصبیتیں ہوں جیسے دنیا میں مسلمانوں کا معاملہ ہے، یا جیسے پاکستان میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر عصبیت ہے. اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے. میں آپ کے سامنے یہ جو چارٹ آپ کو ایک بھیجا ہے ایک پیج کا، اس کے علاوہ میں آپ کو وہ جو 3 قبیلے تھے ان کے کیا ٹیکٹکس تھے، کیا ان کے کرتوت تھے، جس کی بنا پر انہوں نے وہاں لوکل مدینے کی آبادی جو اوس اور خزرج پر ان کو لڑاتے تھے، کیا وہ سارے ان کے کمال الٹے سیدھے حرکتیں تھیں. وہ ساری میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ہر قبیلے کے کیا امتیازات اور خصوصیات تھیں اور کیا ان کے فسادی طریقہ کار تھا. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مکے کی سیرت کو بھی پڑھیں اور پھر ہجرت کو بھی پڑھیں، مدینے میں معاشرے کو بھی پڑھیں جو آج میں نے پڑھایا ہے. کوئی سوال ہو تو اگلے لیکچر میں ہم ڈسکشن کے ذریعے ان چیزوں کو کلیئر کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ تمہارے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے علمی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے، تو وہ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ نے اسی لیے آپ کو مبعوث فرمایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اور نبی دونوں بشیر اور نذیر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کے بہترین کمانڈر وہ تھے جنہوں نے 80 کے قریب سرایا اور غزوات جو ہے وہ سرایا پلان کیے اور غزوات میں خود کمانڈر ان چیف بن کے گئے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو بہت غور سے پڑھیں. یہ چیزیں صرف ایسے گزر جانے والی نہیں ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہیں. سر یہ میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ یہ اللہ ان کو پوچھے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، یہ نبی پاک کے زمانے سے لے کے آج تک یہ کیوں اتنی نفرت ان کے دلوں میں ہے مسلمانوں کے لیے؟ اصل میں آج کے مسلمانوں کے لیے تو ان کو نفرت نہیں ہے. اس وقت کے مسلمانوں اور اسلام سے دشمنی کی وجہ سمجھیں آپ. اسلام دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی اور فساد کو روکتا ہے. ان کے ساری دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ انہی فسادات کی وجہ سے ہیں. تو یہ اسلام کو کیوں قبول کریں جبکہ ان کے راستے میں اسلام ہی رکاوٹ ہے؟ کہ وہ ساری جو بدماشیاں کرتے ہیں، جو کرتوت کرتے ہیں، وہ اللہ ان کو روکنا چاہتا ہے. یہ رکنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے نزدیک آخرت تو نعوذ باللہ ہونی نہیں ہے، ہے ہی نہیں بالکل. اور دنیا میں جو کرنا ہے کر لو. تو وہ صرف اسلام کو چھوڑ کر ہی کیا جا سکتا ہے. اسلام کے ساتھ یہ چیزیں میل نہیں کھاتی. بس سر یہی کیا وجہ ہے یہ سر. وجہ نہیں تھی کہ جو نبوت کی جو تبدیلی تھی، یہ وجہ نہیں تھی ان کی نفرت کی؟ دیکھیں، اگر نبوت کی تبدیلی جو ہے وہ عصبیت ہے، کہ انہوں نے کہا کہ بس یہ اللہ کا حق ہے جس کو چاہے دے. وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں وہ عصبیت تھی کہ بس نبوت تو صرف اور صرف، اصل میں وہ بہانہ ہے. مقصد دنیا میں
آخرت کا انکار اور دنیا پرستی کا ان کا جو وہ ہے ٹرینڈ، اس کو فالو کر رہا ہے۔ بٹ سر یہ قیامت کی تیاری بھی تو کر رہے ہیں، وہ جیسے وہ برکت کا درخت لگانا ہے تو یہ ہر جگہ پہ اس لا کو وہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے درخت بچائے گا؟ بچانا اللہ نے ہے، اللہ نے بچانا ہے ان لوگوں کو جو استغفر اللہ کے اللہ۔ دین پر عمل کریں گے۔ یہ اللہ کے خلاف سازشیں ہیں کہ آپ درخت لگا لیں، وہ درخت بچا لے گا آپ کو۔ حضرت نوح کے بیٹے کہتے ہیں میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ بچا لیں گے۔ حضرت نوح کہتے ہیں آج تمہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ آخرت کی تیاری ہے درخت لگانا، بلکہ آخرت کی بٹ تیاری کے لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوگا۔ سر وہ تو اپنے عقیدے کے مطابق وہ کر رہے وہ ہیں نا۔ وہ عقیدہ غلط ہے، اسی عقیدے کی ان کو سزا ملے گی۔ وہ درخت بول کے کہے گا یہ یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہے، اس کو مارو۔ عقیدہ غلط ہو تو عقیدہ غلط ہی نے تو ان کو اس مقام تک لے آیا ہے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کبھی کام آنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ شاباش، اور کوئی سوال سیرت کے حوالے سے تاکہ ہم یکسو ہو جائیں کہ برحق اگر ہے تو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، یہ برحق ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے ہٹ کر ہے، جتنا ہٹ کر ہے اتنی ہی گمراہی ہے۔ اللہ پاک سر ہم لوگوں کو سب کو توفیق دے، ہم لوگوں کو قرآن اور سنت اور نبی کی سیرت کو سمجھنے کی۔ آمین، اللہم آمین۔ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں بڑے سوال آئیں گے، اور جب آپ سوال کریں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا کہ آپ کو اتنی دلچسپی ہو گئی ہے سیرت سے کہ آپ کو سوال اب سمجھنا، کیونکہ سوال ہر اس آدمی کے ذہن میں اٹھتے ہیں جب وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتا ہے اور خود قرآن اور سنت کی حقانیت کو دیکھتا ہے کہ اگر کاش ہم ان قرآن و سنت کے فالوور بن جائیں تو ہم بھی ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اسی طرح نجات دے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دی ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں سے اگر کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے پڑھنے میں سننے میں، پروردگار ہم لوگ کو توفیق دے، ہم لوگ صحیح انسان بن کے، بندہ اللہ کا نیک بندہ بن کے عمل کریں۔ آمین۔ اچھا، آئندہ آپ پڑھ کے آئیں گے ان تین قبیلوں کو تھارولی۔ میں آپ کے سامنے اس دور اور آج کے موجودہ دور میں جو یہودیوں کا رول ہے، جس سے دنیا آج اذیت ناک بن چکی ہے، اور دجال کا کوئی زیادہ دور نظر نہیں آتا کیونکہ اب سازگار ماحول دجال کے لیے ہے۔ اسلام اور مسلمان کس طرح خواب خرگوش میں محو ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں سنڈے کو ہوں گی، لیکن آپ پڑھ کے آئیں گے نا پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک سب کو توفیق دے، آپ کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ۔ آمین۔ سر جی یہ 258 پیج پہ پوائنٹ نمبر 2 ہے جو مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے۔ سر جی یہ ذرا مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں گے؟ اچھا، دیت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی قتل ہو جائے جی اور وہ قتل جو ہے وہ دو طریقے ہیں، یا تو قصاص کے ذریعے اس کو بندے کو قتل کیا جائے گا اگر قتل کا مسئلہ ہے، جی یا اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو اس کے دیت سے معاف ہو سکتا ہے۔ تو دیت ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ دیت خاصی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ تو اگر مہاجرین کے ہاں یہ مسئلہ ہوگا تو سارے مہاجرین مل کر اس کو دیت ادا کریں گے، اور جی انصار کا معاملہ ہوگا تو انصار ادا کریں گے، تاکہ یہ آسانی پیدا ہو اور اس معاشرے کا یہ جو ایک اصول ہے اس اصول بھی قائم رہے، اور جو جس پر یہ دیت عائد ہوتی ہے اس کی مدد بھی کرنا انصار کے قبیلے سے ہو تو انصار کا فرض ہوگا، اور مہاجرین کا سے اس کا تعلق ہوگا تو مہاجرین سارے مل کر کریں گے۔
اب بات سمجھ آئی؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ. تو پچھلے دنوں ایک واقعہ ان کا ہوا تو وہ بھی یاد آ گیا کہ انہوں نے تو اپنی وہ سر سے وہ بھی اتار کے تو رکھ دیے تھے کہ ہو جائے. وہ کسی کزن کا اس نے کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا پچھلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. اب وہ واقعہ میرے ذہن میں سارا آ گیا کہ کیسے انہوں نے کیا. ریمنڈ ڈیوس، جو وہ ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ڈیٹ ہی دی گئی تھی نا. یہ سارا فراڈ تھا، فراڈ تھا. دیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ راضی ہو جائیں جن کے خلاف یہ ساری حرکت پہلے کی گئی ہے، ورنہ بالکل. قصاص ہوگا. جی سر. ریمن ڈیوس ہو یا یہ سارے فراڈ ہیں، فراڈ. یہ انہوں نے ان چیزوں کا غلط استعمال کیا ہے، جان بوجھ کے دن دہاڑے قتل کر کے. کیا وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کو دیت دی جائے یا اس کو قتل کے ساتھ میں کیا جائے؟ یہ کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ کھول کے بتائیں مجھے. سر وہ چاہتے تو نہیں تھے، یہ زبردستی ہی ہوا تھا. ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. ایسی دیت جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. بعد میں سر وہ ساری فیملی آپس میں ان پیسوں کے لیے لڑی اور پھر ان میں مرڈر ہو گئے. یہ جب آپ کسی فساد کو قرآن و سنت کی روح کے مطابق طے کریں گے تو انشاءاللہ وہ فساد مٹ جائے گا. لیکن اگر مقصد اس کا غلط استعمال ہے تو وہ فساد آگے سے بڑھ کر ہوگا. آپ ذرا برائے کرم پڑھیں، سمجھیں، انشاءاللہ بڑی تفصیل سے. یہ میں نے چار باتیں آپ کے سامنے، پانچ بیان کرنی ہیں. تین یہ قبیلے ہیں، بنو کین کا، بنو نذیر، بنو قریظہ. اور اگر آپ مہربانی کریں تو آپ ان میں لکھ لیں کہ بنو قریظہ کے کون سے پیجز ہیں آپ کی کتاب میں، رحیق المختوم میں. کعب بن اشرف کا قتل ہے، اس کے بعد بنو کینکا کے بعد، اور پھر بنو نذیر کا واقعہ ہے، پھر بنو قریظہ کا واقعہ ہے، اور آخری معرکہ ہے خیبر کا، جہاں یہودیوں کو پوری طرح تتر بتر ہونا پڑا. تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان ہوں گی. پھر یہودی اس وقت کیا کر رہے تھے، کس طرح انہوں نے مدینے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہودیوں کا کیا خیال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینے میں؟ تو یہودیوں کا کیا خیال تھا اس وقت؟ یہودیوں نے اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ اتنے مطلب غلبہ ہو جائے گا ان کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہودیوں نے سمجھا کہ بھائی ہم نے تو ان کو، اوس اور خزرج کو لڑا لڑا کے بے حال کر دیا ہے، اور مدینے پہ مکمل کنٹرول ہے. نعوذ باللہ یہ نبی آئے گا تو کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ آخر یہی لوگ ہیں مسلمان ہوئے ہیں نا، تو ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو اس لیے ان کو بالکل یہ یقین تھا کہ ہم اس نبی کو بھی دبا لیں گے، نعوذ باللہ. لیکن نبی اللہ کے دین لے کے آتا ہے، جس طرح اللہ کے دین نے ان کو اس وقت مدینے سے پوری طرح ڈسلاج کر کے مدینہ تو نبی بن گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بن گیا. اسی طرح آج بھی اسلام پر عمل کر کے ہی ہم یہود و نصارہ کو یہ شکست دے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اسلام کو اپنا نسب العین بنا لیں. سر یہ کبھی بھی نہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ در بدر پہ اسی طرح رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ تو اللہ نے کر دیا نا، قیامت تک. وہ سر وہ اللہ اللہ. تعالیٰ نے لیکن اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے. آج غزہ میں پورے اس مسلمان حکومتوں اور عوام کا ٹیسٹ ہے. جی سر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اعلون ان إِن کنتم كُنتُم. مومنین. اللہ نے شرط بتا دی، مومن بنو گے تو تم فاتح ہوگے، مومن نہیں بنو گے تم مفتوح ہوگے، ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے. سر یقین کریں کل سے دل بہت بے چین ہے، وہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر ایمان ہونا تو رات کو نیند نصیب نہیں ہوتی کہ کیا ہو صحیح رہا ہے، بات ہے سر. کیا ظلم و ستم کی انتہا ہے.
اور یہ نام و نہاد جو امن کے ٹھیکیدار ہیں، کس طرح مسلمان بے رحمی سے تماشا دیکھ رہے ہیں عورتوں، سر سارے. بچوں اور بوڑھوں اور بزرگوں کو قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے. سر اس کے باوجود مسلمان دہشت گرد ہے، یہ نہیں ہے. ہاں لیکن دیکھیں نا، ہم ایماندار نہیں ہیں. اگر ہمیں اللہ نہ یہ جو ملامت پہ ہم ڈرتے ہیں نا، مومن اگر جہاد و قتال کا شیدائی ہوتا، اس پر اس کا ایمان ہوتا، تو آج پوری دنیا اس سے ڈرتی. سر یہ ایک واضح حدیث بھی ہے نا کہ موت کے خوف کی وجہ سے بھی قرب قیامت میں یہ دنیا کی مسلم محبت اور موت کا خوف، یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ واہن ہے. یہی کمزوری کی وجہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، ہمارا رول ماڈل صرف ایک ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آمین ثم آمین. سب کو توفیق دے پروردگار، سر ہم آپ لوگ نے کے کون سے اولادوں کو. قبائل پڑھ کے آنے کا بولا ہے، ان کے بارے میں پڑھنے کا بولا ہے؟ جی کون سے قبائل کے بارے میں پڑھنے کا بولا ہے کہ پڑھ کے آئیں نیکسٹ کلاس میں؟ آپ نیکسٹ کلاس میں برائے مہربانی تینوں قبیلے جو یہودی ہیں، ان کے کیا خصائص ہیں، کس طرح انہوں نے مدینے کو کنٹرول میں کر رکھا تھا اس وقت، یہودیوں بنی قینقاع کے کیا فضیلتیں تھیں اس حوالے سے، جو انہوں نے وہاں فضیلتیں تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے کیا ٹیکٹکس تھے جو انہوں نے استعمال کیے، بنی نذیر نے کیا تھے، بنی قریظہ والے کیا تھے، کس طرح انہوں نے مدینے کو قابو میں کر رکھا تھا. اس کو پڑھ کے آئیں. میں نے ایک پیج میں خلاصہ بھیج دیا ہے، کتاب میں تفصیلات ہیں. میں دوسری کتابوں سے بھی پڑھ کے آؤں گا اور آپ کے سامنے ان کی ساری حرکات رکھوں گا، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آج انشاءاللہ سر. مدینہ کس طرح یہودیوں کے شکنجے میں ہے، جس طرح اس وقت کا مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ مدینہ ان کے شکنجے میں تھا. جزاک اللہ، انشاءاللہ پڑھ کے آئیں گے. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین سر ثم آمین. اللہ پاک سر یہ سب ایک کو نمبر توفیق نوٹ دے، کر ہم لیں. لوگ کے اولادوں کو بھی. جی اور سب دعا آپ کیا کریں فلسطین و نمبر نوٹ کریں. جی فرمائیں. ہاں جی، افضل چیمہ افضل چیمہ 0321 0321 51 51 77 77 633. 633. ہاں ابھی جی، بھیج رہے ہیں. اگر یہ موبائل نمبر ان کا واٹس ایپ ہے تو ابھی ان کو سب چیزیں مل جائیں گی اور ان کا نام شامل ہو گیا. اور سر ایک اور لکھ لیں، یہ دو لکھ لینا، کسی پہ بھی تو پہنچے گا. 0335 ایک منٹ، پہلے یہ دونوں ایک ہی بندے کے ہیں؟ ایک ہی جی، ہاں جی، صفیہ افضل اور یہ افضل چیمہ. اچھا لکھوائیں. پہلے تو میں ہاں جی، اب یہ صفیہ افضل لکھ لیں. 0335 0335 80 80 77 77 327. 327. جی ہم ابھی ان کو بھیج رہے ہیں ہاں اور جی، ان کو کہنا کہ جب ان کو مل جائیں تو وہ ہمیں کنفرم کریں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. شکریہ. بھیا